بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور دیگر علماء نے رزق، دولت اور عبقری وظیفے کی جو برکت کے لیے تجویز کیا ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہے اور بار بار پوچھتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی 55 صورت ہے جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نعمتوں، تخلیق کے عجائبات، جنت اور جہنم کا خوبصورت بیان کرتی ہے اور بار بار پوچھا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے جنات کو سنایا تھا تو وہ جواب دے رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تیری کوئی نعمت نہیں جسے ہم جھٹلائیں، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ بہت سے مشہور فضائل جیسے خاص تعداد میں پڑھنے سے شادی، رزق، شفا وغیرہ ضعیف یا غیر مستند روایات پر مبنی ہیں۔ علماء جیسے شیخ عاصم الحکیم اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی کوئی مخصوص فضیلت مستند احادیث میں نہیں ملتی جو دوسری صورتوں سے الگ ہو۔ قرآن کی ہر آیت کا اجر عام ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مسلمانوں کے تجربات اور علماء کی تشریحات کے مطابق اس کی تلاوت کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اور شکر ادا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان بار بار نعمتوں کی یاد دلاتی ہے جو دل میں شکر اور اللہ کی رحمت کا احساس کرتی ہے۔ دل کو سکون اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت خاص طور پر باقاعدگی سے کرنے سے تناؤ، اضطراب اور اداسی میں سکون دیتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے پڑھ کر ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں، ایمان میں اضافہ اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی تخلیق، جنت اور رحمت کا بیان ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ روحانی شفا حاصل ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے پڑھ کر جسمانی، ذہنی آرام اور برے اثرات سے حفاظت اور برکت محسوس کرتے ہیں۔ اسے غور و فکر کر کے، اسے سمجھ کر پڑھنے سے اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سنتے ہیں کچھ حقیقی تجربات جو لوگوں نے شیئر کیے۔ ایک نوجوان کی کہانی کہ میں بے روزگار تھا، تنگی تھی، 3 دن مسلسل پڑھا، تیسرے دن ایک کمپنی سے کال آئی، اچھی نوکری مل گئی اور گھر میں برکت آ گئی۔ ایک خاتون کا تجربہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار بند ہونے والا تھا، ہم نے مل کر یہ وظیفہ کیا، اللہ نے ایسا کیا کہ اچانک نئے آرڈرز آئے اور اب الحمدللہ دولت میں برکت ہے۔ بیماری سے شفا۔ ایک شخص شدید بیمار تھا، پڑھ کر پانی پر دم کیا اور پیا، چند دنوں میں صحت یاب ہو گیا۔ قرض سے نجات۔ بہت بڑا قرض تھا، 3 دن کا یہ وظیفہ کیا تو اچانک ایک دوست نے قرض واپس کیا اور نئی آمدنی کا ذریعہ کھل گیا۔ کاروبار میں برکت۔ ایک تاجر نے بتایا کہ روزانہ سننے سے اس کا کاروبار دگنا ہو گیا اور نقصان ختم ہوا۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس سے دل کا سکون، فکری تنگی ختم اور گھر میں خوشحالی آئی۔ آپ بھی آزمائیں اور اپنا تجربہ کمنٹس میں شیئر کریں۔ چلیے ناظرین، اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفہ کیسے کریں۔ وظیفہ 3 دن کا ہے۔ پاکیزگی حاصل کریں، وضو کریں، ہر روز 3 بار سورہ رحمان پڑھیں۔ ہر روز 3 بار سورہ رحمان پڑھیں، صبح، دوپہر، رات۔ ہر بار پڑھنے سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں۔
اور ختم ہونے پر بھی 11 بار درود شریف پڑھیں اور اپنی حاجت، رزق میں برکت، نوکری، کاروبار، شفا وغیرہ مانگیں۔ پانی پر دم کر کے پئیں یا گھر میں چھڑکیں۔ 3 دن مسلسل کریں، خاص طور پر جمعے سے شروع کریں۔ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے رزق کی بارش، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات اور دلوں میں سکون پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ سورہ انسان کی شکل میں آ کر اس کی سفارش کرے گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اسے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے، مشکلات حل کرے اور آخرت بھی سنوارے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون دے، ہماری حاجات پوری کر، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنے تجربات ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔